السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارا نماز نبوی کا اس دفعہ کا ٹاپک ہے تہجد۔ تہجد کے معنی ہوتے ہیں رات کو جاگنا، یعنی آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ اس کا جو وقت ہے سب سے افضل وہ ہے رات کا تیسرا پہر۔ تہجد کی نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے مناجات کرنے، سرگوشی کرنے، اللہ سے بات چیت کرنے کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ رات کا تیسرا پہر جو ہے وہ بہت ہی پرسکون اور خاموشی والا ہوتا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کر سکتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمام نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب تہجد کی نماز ہے۔ اور اس نماز میں بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے کہ سوتے سے کوئی اٹھے اور پھر نماز پڑھے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو قربانی دینا جانتا ہے، جو اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی، یہاں تک کہ بہت ہی محبوب ہوتی ہے ہر ایک کو اپنی نیند، وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لہٰذا فرض نمازوں میں یہ سب سے زیادہ افضل نماز ہوتی ہے۔ اس کی رکعات پر بھی آج بات کریں گے کہ کتنی ہوتی ہیں، اور مختلف اوقات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی سو کر نہیں اٹھ سکتا تو وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر بھی سو سکتا ہے، اور فرض کریں نیت کر کے سو گیا لیکن آنکھ نہیں کھلی تو وہ پھر اگلے دن بھی پڑھ سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر ہے 275، تہجد کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہۃ عن الاثم۔ معنی ہے تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یعنی تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کا طریقہ ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے، اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یہاں تہجد کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور جو بھی کمی کوتاہیاں گناہ وغیرہ ہو گئے ہوں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر بیوی غلبہ نیند کے باعث نہ جاگی تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھی، پھر نماز تہجد پڑھی اور اپنے خاوند کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، پھر اگر خاوند غلبہ نیند کے باعث نہ جاگا
تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ یہاں سب سے پہلی بات تو یہی پتہ چلتی ہے کہ اپنے پورے گھر کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی رات کے 3 حصے کر لیتے تھے۔ ایک میں ان کی بیوی عبادت کرتی تھی، ایک میں وہ جب سو جاتی تھی تو بیٹی اٹھ جاتی تھی، بیٹی عبادت کرتی تھی، جب وہ سو جاتی تھی تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عبادت کرتے تھے، اور ان کو بہت پسند تھا کہ ساری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہے۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے سبق یہاں پہ کہ یہ نہیں کہ اکیلے عبادت کر لی، ہمارے دل میں جو ہمارے گھر کے دیگر افراد ہیں ان کے لیے بھی ہمدردی ہونی چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کو بھی آخرت کی آگاہی ہمیں جو ہے ان کو بھی کرنی چاہیے، اور ان کو بھی آخرت کے عذاب سے بچانا چاہیے، اور ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے کہ وہ بھی جنت کے اعلیٰ درجات تک رسائی حاصل کر سکیں، ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہو وہاں پر۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب اس دنیا میں ہم ان کے لیے خیر خواہی رکھیں گے اور نیکی کے ہر کام میں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، یعنی گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم نیکی کے سب کام کریں تو انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ پانی کے چھینٹے منہ پر ڈالنے کی بات ہوئی، اس کے لیے پہلے اجازت لے لیں شوہر سے تاکہ وہ تیار ہو مینٹلی کہ ہاں مجھ پہ چھینٹے پڑیں گے، اور وہ اس کا غصے میں آ کر تھپڑ نہ لگا دے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں ایسے بالکل نہیں کرنا، یہ میں برداشت نہیں کرتا، تو پھر پانی ڈالنے کی، چھینٹے ڈالنے کی غلطی بالکل نہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، یعنی اس پر غلبہ پا لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، اور ہر گرہ کے ساتھ کہتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، تو سویا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شادمان، خوش اور پاک نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح خبیث اور سست نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان سر کے نیچے جو گدی ہے وہاں پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی اس پر غلبہ پا لیتا ہے، اور کیا اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ سو جا، رات بڑی لمبی ہے، یعنی آرام سے سو جا، اٹھنا نہیں۔ لیکن اگر وہ رات کو اٹھ جاتا ہے، لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور فرض کریں اس نے ہمت کی اور وضو بھی کر لیا تو 2 گرہیں کھل جاتی ہیں، اور پھر جب وہ نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، جا نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے یہ سب کرنے سے؟ جب تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں تو اس کے اندر ایک اطمینان اور سکون آ جاتا ہے۔ وہ صبح جب اٹھتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بڑا ہی شادمان اور خوش ہے، اور بالکل وہ اپنے آپ کو پاک نفس یعنی ہلکا محسوس کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سب نہ کرے، جب اٹھے تو شیطان کا غلبہ ہی ہو اس کے اوپر، نہ تہجد پڑھا، نہ فجر کی نماز پڑھی، سورج نکل گیا، پھر کہیں آنکھ کھلی، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ پھر جمائیاں آتی رہیں گی، اس پر سستی جو ہے اس کا غلبہ رہے گا، اور ایک خبیث صبح کے ساتھ اس کا آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، یعنی جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے، تو آسمان دنیا پر نزول فرما کر
فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پکار پر اٹھ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں پہلے آسمان پر آ کر کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائے تاکہ میں اسے بخش دوں، تو کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جو اس موقع سے فائدہ اٹھا لے، وہ اٹھے، جو بھی دعا مانگے گا وہ بھی قبول ہوگی، جو بھی کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، کوئی گناہ ہو گئے ہیں ان کی بخشش بھی ہو جائے گی، اور دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان بھی آ جائے گا، قرب الہی بھی نصیب ہو جائے گا، اور سستی بھی اس کی نکل جائے گی، جو 3 گرہیں بندی ہوئی تھیں اس کی گدی میں وہ بھی کھل جائیں گی، اور اس کا دن جو ہے وہ بہت ہی برکت والا گزرے گا، اس کے وقت میں برکت ہو جائے گی، اس کے ہر کام میں برکت ہو جائے گی، ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی، ہر کام میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کرنے کا انداز، یعنی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے انعام، مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، آرام کیا کیجئے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، سارے گناہ معاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اتنے سارے انعامات دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبوت کی نعمت۔ پھر انسان کو ایک غم لگ جاتا ہے، ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، پتہ نہیں جانے میں کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی مجھ سے گناہ تو نہیں ہو گیا۔ جان بوجھ کر نہیں کرتا، کئی دفعہ تو انجانے میں بھی نہیں کرتا، لیکن بس وسوسے آتے ہیں، وہم سا ہونے لگتا ہے۔ یہ بھی تقوی کی نشانی ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرو، نیکی کے کام کرو، بڑے بڑے کام کرو اللہ کو خوش کرنے والے، اور پھر ڈرتے بھی رہو کہ اللہ قبول کر لے، اللہ کچھ کمی تو نہیں ہو گئی، میری اصلاح کر دے، میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے۔ یہ بندے کی عاجزی ہوتی ہے، یہ بندے کی اللہ سے محبت ہوتی ہے، یہ بندے کا اللہ سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ کی محبت میں روتا ہے، آنسو ٹپکاتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کوئی کمی تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ تو نہیں کہ نوافل میں میرا دھیان ادھر ادھر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے سارے احسانات کیے ہیں تو کیا میں اب شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر سے تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ پڑھتے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان الملک القدوس،
استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اپنی تعریف سمیت ہر عیب سے پاک ہے۔ میں نہایت ہی پاکیزہ بادشاہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اے اللہ، میں دنیا اور روز قیامت کی تنگیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر کہتے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا کر، مجھے رزق دے اور عافیت سے نواز۔ پھر وضو وغیرہ کر کے تہجد پڑھنے شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ سب سے پہلے یہاں توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے، پھر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، اور پھر ایک بندے کی عاجزی کا اظہار ہے کہ میں جو بھی نیکی کرتا ہوں یا جو بھی میں گناہ سے بچتا ہوں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ مجھ میں استطاعت نہیں کہ میں یہ سب کر سکوں، صرف اور صرف اللہ کی توفیق ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آدھی رات کو آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہا جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو بھی وہ دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اگر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے تو جو بھی وہ نوافل پڑھے گا، جو بھی اللہ سے دعائیں کرے گا، وہ سب بھی ضرور قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات پڑھیں، یعنی 190 سے لے کر 200 تک کی آیات، جو کہ یہ ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَيَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ ہے، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یہ سب کچھ تو نے باطل اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بس اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے، بس اے ہمارے خالق ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رازق، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارے بعض سے ہیں، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان سب کے سب قصور معاف کر دوں گا اور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا عیش و عشرت سے چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں
اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے ان کی طرف نازل ہوئی تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت یہ آیات پڑھتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ مومن زمین و آسمان کی پیدائش پر، دن رات کے آنے جانے پر، کائنات کی بے شمار بکھری نشانیوں پر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی پا لیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت جو ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ محبت اس کے ہر عمل میں، اس کے ہر قول میں، اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں، اس کی سوچوں میں، ہر جگہ وہ نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب، یہ اتنی خوبصورت کائنات تو نے بے مقصد تو نہیں بنائی؟ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ہر عیب سے پاک ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں۔ جب ہر چیز کسی مقصد سے بنائی گئی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اشرف المخلوق بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا گیا ہو؟ یعنی جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، جس کے لیے دسترخوان سارے بچھائے گئے، وہ انسان بغیر کسی مقصد کے پیدا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ جب ایک پکارنے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، توحید کا پیغام لائے، تو اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اب ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری اصلاح کر دے، ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے تاکہ ہمارا خاتمہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ اے ہمارے رازق، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں سے کیے تھے وہ پورے فرما دے۔ یہاں اہل کتاب سے بھی کہا جا رہا ہے، ان کی کتابوں میں ان کے پیغمبروں نے جو تھے وہ اپنے بندوں سے وعدے لیے تھے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا، آخری کتاب آئے گی تو ان پر بھی ایمان لے آنا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، اپنے نبیوں پر بھی لائے تھے، اپنی کتابوں پر بھی لائے تھے، اور جب آخری نبی آیا تو ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، ہم نے اپنی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بس اب تو ہمیں بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میں ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہوں، عمل کرنے والے کی، میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، جو بھی میری خاطر ایمان لائے گا، ہجرت کرے گا، مظالم سہے گا، جہاد کرے گا، لڑے گا، مارا جائے گا، میں ان کے سارے قصور معاف کر دوں گا، انہیں جنت کے ایسے باغات میں ڈالوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قیامت تک کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے، ان کافروں کی عیش و عشرت اور ان کا دنیا میں چلنا پھرنا، ان کی رونق سے متاثر نہ ہو جانا، کیونکہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کا جو وقتی فائدہ ہے نا، ان کو صرف وہی نظر آ رہا ہے، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، ایمان بھی نہیں لائے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لے آئے، اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ تو اللہ کے مہمان ہوں گے۔ آخری آیت بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، کیونکہ ہر نیکی صبر سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں، کوئی بھی صدقہ خیرات ایسا نہیں، کوئی بھی نیکی کا عمل ایسا نہیں جس میں صبر کی ضرورت نہ ہو۔ تو
کیونکہ جنت میں کچھ درجے صرف صبر کرنے والوں کو ملیں گے۔ کہا جا رہا ہے خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، اور ہر وقت دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے تیار رہو، کیونکہ جہاد ضروری ہوتا ہے دین کے فروغ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ اور یہ جہاد کون کرتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں غالب محبت، غالب ڈر صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے یہ سب کرو گے تو لعلکم تفلحون، تبھی تم فلاح پاؤ گے، آخرت کی کامیابیاں پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب کرے، آمین۔ سورہ آل عمران کی یہ آخری 11 آیات بہت ہی خوبصورت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو سب سے پہلے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ 11 آیات تلاوت فرماتے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے ان کو حفظ کرنے اور تہجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی دفعہ ہم تہجد کی دعائے استفتاح جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔